کیا ہم لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ پاکستان میں تو بھائی اس طرح کا کوئی کلمہ پڑھنے کا آپ رسک نہ لیں، آپ کے اوپر کہیں یہودی یا کرسچن ہونے کا فتویٰ نہ لگ جائے۔ ویسے ہی ان پرنسپل تو بات درست ہے، ہم کہہ رہے ہیں عیسیٰ رسول اللہ ہے، قرآن میں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی رسول اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ بھی کلمہ ہے، محمد رسول اللہ بھی ہے، ابراہیم رسول اللہ بھی ہے۔ ویسے ہم وہ کہہ دیتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، یہ ان کی صفات ہیں، اس اعتبار سے محمد حبیب اللہ ہے، تو رسول اللہ بھی ہیں، حبیب اللہ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مجھے نہیں سمجھ رہی کہ یہ اس میں سے نکالنا کیا چاہتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم تو پیغمبروں میں فرق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، مرتبے میں فرق کرتے ہیں۔ وہ قرآن میں ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت دی ہے، اسے کہا جاتا ہے تفضیل بین الرسل، ایک رسول کو دوسرے رسول پہ فضیلت دینا۔ لیکن تفریق بین الرسل وہ حرام ہے کہ آپ کہ میں اس رسول پہ ایمان لاؤں گا اس پہ نہیں لاؤں گا، یہ تو کفر ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 150، 51 اور 152 میں یہی ٹاپک ڈسکس ہوا ہے کہ جو لوگ اللہ رسول میں فرق کرتے ہیں وہ بھی کافر ہیں، اور جو کہیں کہ ہم بعض رسولوں کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے وہ بھی کافر ہیں۔ دیکھ لیں، جیوز عیسیٰ ابن مریم کا انکار کر کے کافر ہوئے ہیں، اور کرسچنز محمد رسول اللہ کا انکار کر کے کافر ہوئے ہیں۔ تو تمام رسولوں کو ماننا ہے، تو ہم ان کو عیسیٰ رسول اللہ بھی مانتے ہیں، موسیٰ رسول اللہ بھی مانتے ہیں۔ اس میں پڑھ کے آپ نے کیا نکالنا ہے؟ پڑھنے کے لیے جو آپ کو وظیفہ نبی علیہ السلام نے بتایا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہی بتایا ہے، تو یہ وظیفہ آپ کریں۔ باقی ایمان محمد رسول اللہ بھی ہے، اور ابراہیم رسول اللہ بھی ہے، عیسیٰ رسول اللہ بھی ہے، اور موسیٰ رسول اللہ بھی ہے۔ اچھا، مجھے ضمناً یاد آیا، اہل سنت کے ہاں تو ویسے معیوب سمجھا جاتا ہے اس کو، سوائے اہل حدیث کے، اور وہ بھی صرف نبی علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام بولتے ہیں۔ ویسے عموماً جب ہم بولتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے ہیں ہم۔ محمد علیہ السلام آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، حالانکہ میں نے کئی ایک ویڈیوز میں بولا ہے، اور مجھے کلک ہوا، میں ایک دفعہ ایران کی ایک وہ فلم دیکھ رہا تھا، علی ابن موسیٰ رضا کے اوپر انہوں نے ایک پورا ان کی بایوگرافی کے اوپر بنائی ہے ڈرامہ سیریل، جن کا مزار مشہد میں ہے، امام موسیٰ کاظم کے جو بیٹے ہیں۔ تو اس میں ایک سین انہوں نے فلمایا جس میں وہ کسی یہودی یا کرسچن کو دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں، تو اس میں وہ یہ ورڈ یوز کرتے ہیں محمد علیہ السلام، مختلف پیغمبروں کا نام لیتے ہوئے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور محمد علیہ السلام۔ تو مجھے کلک ہوا، یار ہم نے تو کبھی محمد علیہ السلام نہیں کہا، ہم تو صرف باقیوں کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں۔ ظاہر سلامتی، درود، یہ یعنی تمام انبیاء پہ ہم بھیجتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جب کبھی ہم دوسرے پیغمبروں کا نام لیتے ہیں تو آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علی نبینا، ہو ہمارے پیغمبر پہ بھی، وعلیہ السلام، اور ان پر بھی سلام۔ یعنی ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہتے ہیں علی نبینا کہ ہمارے نبی پہ بھی سلام ہو اور ان پہ بھی ہو، اس کا مطلب یہ ہے علی نبینا وعلیہ السلام، علیہ الصلاۃ والسلام بھی بول دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ٹھیک ہے، عیسیٰ رسول اللہ ہیں اور موسیٰ بھی رسول اللہ ہیں۔ آپ نے اپنے پیچھے 4 مصلے کیوں لگائے ہیں؟ اللہ اکبر، 4 ہی نہیں جی؟ اچھا میرے بھائی، یہ وہ والے 4 مصلے نہیں ہیں جو سعودی حکومت نے اٹھا دیے تھے۔ پہلے تو میں داد دوں گا جی، جس بندے نے یہ سوال لکھا ہے جی اس کے لیے چومی ہے، وہ طارق میسا والی فلائنگ کس ہے۔ اچھا، کہ آپ کا دھیان گیا یہ 4 ہیں، یہ حادثاتی طور پہ 4 ہیں بھائی، اس لیے کہ ہمارا جو فریم ہے وہ 4 مصلوں میں ہی آتا ہے۔ اگر یہ مصلے کا سائز چھوٹا ہوتا تو شاید یہ 5 ہوتے، اور پھر ان کو آپ ان 4 مصلوں سے کمپیئر نہ کریں جو سعودی حکومت نے اٹھوا دی تھی بدعت 1517 سے 1917 تک، جو سلطنت عثمانیہ نے مسلمانوں کی جمعیت کو توڑا اور کعبہ شریف میں 4 مصلے ڈالے، اور بہار شریعت میں آپ کو باقاعدہ اس کا نقشہ مل جائے گا، ہم نے کئی ایک ویڈیوز میں ڈسپلے کروایا، اور پیرلل میں 4 جماعتیں ہوتی تھی۔ یا تو ہونا کہ 4 مصلے ہیں، فجر کی نماز سارے حنفیوں کے پیچھے پڑھیں اور ظہر کی سارے شوافے کے پیچھے، پیرلل میں 4 نمازیں، اور مغرب کے وقت مصیبت پڑ جاتی تھی
کیونکہ پیرلل میں جماعتیں ہو رہی ہوتی تھی، آگے پیچھے تو نماز کر لیتے تھے، شافعی پہلے پڑھ لیتے تھے ظہر، حنفی بعد میں، عصر کا بھی فرق تھا، مغرب میں تو سب نے اکٹھی پڑھنی ہے کیونکہ وہ شیعوں سے فرق کرنا ہے کہ جلدی جلدی بس مغرب کی نماز پڑھ دیں. تو اب پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس امام نے اللہ اکبر کہا یا اس امام نے، تو ایک تماشا لگا ہوتا تھا. اللہ نے یہ تماشا ختم کیا. اب تو یہ قیامت تک کے لیے ختم ہے، کیونکہ اب حنفیوں میں ہی دو فرقے ایسے بن چکے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی. بلکہ یہ اتنے کٹر ہیں کہ انہوں نے اپنے تیسرے بھائی کو فارغ کر دیا ہے، حنفی قادیانی. ہاں قادیانی بھی حنفی ہے، تو ایک تو کافر ہو چکا حنفی قادیانی، پیچھے دو جو بچے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو مسلمان کو نہیں سمجھتے، میرے بوس کی وجہ سے اکٹھے ہو جائیں. تو بھائی یہ وہ والے چار مسلح نہیں ہیں. اور اگر آپ نے ان کے ساتھ ان کو کمپیئر کرنا ہے تو آپ کو میں کئی ایک فرق بتا دیتا ہوں، اور یہ میں فی البدی آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی میرے دماغ میں ہے کہ دیکھیں ہم نے چاروں مسلح ٹانگ دیے، یہ باقاعدہ ٹانگے ہوئے ہیں، یہ آپ سمجھیں وہ چار مسلح ہم نے ٹانگ دیے. دوسری چیز دیکھیں میں نے ان کو پشت کی ہوئی ہے چار مسلحوں کو، اور سامنے میں نے کتاب و سنت رکھے ہوئے کہ بھائی اب ان مسلحوں کا دور ختم ہوا، کتاب و سنت کا دور ہے. یعنی کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور یہ مسلح والے جو بابے ہیں ان کا خدا اور، جنہوں نے یہ ڈالے تھے. میں امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک کو کچھ نہیں کہہ رہا، ان کے نام پہ جو بدعتیں جاری ہوئی ہیں، ظاہر ہے وہ تو ہمارے محدثین ہیں، ہمارا پورا ایک دین کا سٹرکچر ان کے اوپر کھڑا ہے. جس طرح کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے دھوکہ دے رہے ہیں، آپ نے بھی ان اماموں کا نام لے کے دھوکہ دیا. تو یہ چار مسلح ہم نے ٹانگ دیے، ان کو پشت پہ لے آئے اور کتابیں سامنے لے آئے. اور اس سے بھی بڑھ کے آپ دیکھیں گے میں کسی مسلح پہ کھڑا نہیں ہوتا ہوں. آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ میں کسی مسلح پہ نہیں ہوں، میں نے یہ سینٹر یہ والا رکھا ہوا ہے، ایک مسلح اس طرف ہے، اس طرف ہے، اور پھر ایک اس طرف. میں تو کسی ایک مسلح پہ کھڑا ہی نہیں ہوں، اور یہ اللہ کا شکر ہے اس کا ڈیزائن ایسا تھا کہ مجھے کسی مسلح پہ آنا نہیں پڑا. یہ بڑا غور و تفکر کر کے اس وقت میں نے سوچا تھا کہ مسلح چوڑا ہے تو ہم مسلح کے درمیان کرسی رکھیں، تو پھر میں نے کہا نہیں یار اس طرح کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو رکھیں تاکہ یہ دو محراب نظر آئیں، ورنہ ایک محراب میں نے نظر آنا تھا. دیکھیں اللہ نے مجھے آج کے دن کے لیے بچا کے رکھا ہوا تھا کہ میں ان چار مسلحوں میں کسی کے اوپر نہیں ہوں، کیونکہ آپ دیکھنے میں سینٹر میں ہوں. اور یہ چار مسلح میں نے پیچھے کر کے کتاب و سنت سے تعارف کروا دیا الحمدللہ. ہمارے خاندان میں زیادہ تر مردوں کو ناف پڑ جاتی ہے اور ہم اس کا دم کرواتے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، تو کیا ایسا کروانا درست ہے؟ دیکھیں اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے کہ یہ 5 طریقہ علاج دنیا میں ہمیشہ سے ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے جھاڑ پھونک کروانا. جھاڑ پھونک میں شرکی الفاظ نہیں ہونے چاہیے. مسلم شریف میں حدیث ہے تم زمانے جاہلیت کے دم بھی مجھ پہ پیش کرو، اگر ان میں شرکیہ کلمات نہیں تو ان کو ویسے ہی کرتے رہو. تو جھاڑ پھونک کو ہم مانتے ہیں. اسی طریقے سے ہربل علاج ہے، اور ہومیوپیتھک علاج ہے، ایلوپیتھک ہے. اب تو وہ سوئیوں کے ذریعے بھی علاج کیا جاتا ہے چائنیز کے ہاں، اور مختلف علاج کی شکلیں آئی ہوئی ہیں. بار جھاڑ پھونک کروانا بھی بالکل درست ہے، تو آپ یہ کروا سکتے ہیں.